السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور زمین میں انسان کو اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی جو کچھ ضروریات ہے، اس کی تکمیل کے لیے مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں۔ کائنات میں پائی جانے والی ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ہے۔ ان مخلوقات کے ذریعے سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس سے وابستہ۔ ایک باریک اور چھوٹے سے ذرے سے لے کر چاند اور سورج جیسے عظیم الشان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر ہر ایک کے لیے ایک مخصوص کام، اس کا ایک مخصوص انداز متعین کر دیا۔ دن رات، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا نظام، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضروریات کے لیے متعین کیا، ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ جب انسان ان 4 چیزوں کے مجموعے سے بنا ہے تو اب وہ ایک ہی حالت اور ایک ہی کیفیت پر اگر ہوگا تو اس سے اگتا جائے گا۔ اسی لیے
کی طبیعت مختلف حالات کو، مختلف موسموں کو، مختلف مواقع کو چاہتی ہے، جس کے ذریعے سے اس کی طبیعت کے اندر تبدیلی آتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موسم بنائے ہیں۔ گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا، اور پھر پتجھڑ کا موسم۔ دنیا بھر کے اکثر علاقوں کے اندر یہ 4 موسم ہوتے ہیں، اور پھر ہر موسم کی اپنی اپنی خصوصیت بھی ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کی زندگی پر، بلکہ اس کے رہن سہن، اس کے لباس، ان سب چیزوں پر موسموں کا اثر پڑتا ہے۔ گرمی جب زیادہ ہو جائے تو وہ ان فصلوں کے لیے، ان کھیتوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند رہتی ہے جو زیادہ حرارت کو چاہتے ہیں۔ گرمی بڑھ جاتی ہے تو وہ فصلیں اچھے طریقے سے اس کی پیداوار آتی ہے۔ سردی کے اندر نئے نئے پھل، بارش کے اندر جو خشک علاقے ہو گئے ہیں، زمین جو سوکھ گئی ہے، وہ بارش کے ذریعے سے پھر ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اور پتجھڑ کے موسم کے اندر جو پتے سوکھ گئے وہ گر کر کے پھر درخت ایک نئی ہریالی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے موسموں کا بھی انسان کی زندگی میں خاص دخل ہے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موسم سردیوں کا بنایا ہے۔ یہ بھی موسموں کی تبدیلی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش اور کبھی پتجھڑ کا موسم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر بڑی نوازش اور اس کا بڑا انعام ہے۔ اور پھر یہ موسموں کا نظام بھی اللہ نے جو بنایا ہے وہ اچانک تبدیل ہونے والا نہیں ہے کہ آج کے دن سردی ہے پھر اچانک کل کے دن گرما شروع ہو گیا، بہت زیادہ گرمی ایک ہی دن میں بڑھ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ بتدریج ایک موسم چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو کر کے دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر موسموں کی تبدیلی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بناتے کہ ایک دن ایک موسم، پھر اس کے اگلے دن ہی فوراً دوسرا موسم شروع ہو جاتا اور اپنی اعلیٰ درجے پر آ جاتا، گرمی انتہائی ایک ہی دن کے اندر تبدیل ہو جاتی، تو یہ چیز انسان کی صحت کے لیے خراب کرنے کی چیز ہوتی۔ اس کی طبیعت، انسان کا بدن اس اچانک تبدیلی کا متحمل نہ ہوتا، برداشت نہ کر پاتا۔ اسی وجہ سے جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ الغرض موسم سرما یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو موسم ہوتے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جہنم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ درخواست کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، تو وہ 2 مرتبہ سانس لیتی ہے سال بھر میں، ایک سانس گرمی والی اور ایک سانس ٹھنڈک والی۔ جب
گرمی کی سانس لیتی ہے تو گرما کا موسم پھیلتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جب ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو سرد موسم بڑھتا ہے اور سردی بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم سے متعلق فرمایا کہ یہ سردی کا جو موسم ہے یہ مومن کے لیے بہار کی طرح ہے۔ جس طریقے سے بہار کے موسم میں ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے اور پھول مختلف قسم کے کھلنے لگتے ہیں اور دیکھنے والے کو خوشنما منظر معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح کے جب خوبصورت منظر آدمی دیکھے تو اس سے دلی خوشی آدمی کو ہوتی ہے کہ کیا ہی خوب منظر۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے سردی کا موسم ہے، وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دنوں کو چھوٹا کر دیا اور اس کی راتوں کو لمبا کر دیا۔ اب جو آدمی عبادت کا شوقین ہوگا اور جس کو روزوں کی لذت معلوم ہوگی تو وہ ان چھوٹے چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھا کر کے مختصر وقت کے اس چھوٹے سے دن میں روزے رکھنے کا معمول شروع کرے گا۔ دن بھر تو ہے لیکن چھوٹا وقت ہونے کی وجہ سے روزہ بھی چھوٹا رہے گا اور ثواب بھی پورے روزے کا ملے گا۔ اور جو آدمی راتوں کی تنہائی میں جب سب اللہ کی ساری مخلوق سو جائے، آرام کرنے لگے، تو پھر اندھیروں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر کے جس کو اللہ سے ہم کلام ہونے کی لذت معلوم ہے اور جس کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑانے کی وہ لذت اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے، تو اس کے لیے سردی کی یہ لمبی لمبی راتیں اس کے لیے بہت مفید ہے کہ وہ ان راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی زیادہ سے زیادہ فریاد اس لمبی رات کے زیادہ وقت کے اندر اللہ کے سامنے گزارنے کو پسند کرے گا۔ تو گویا کہ مومن کے لیے سردی کا موسم ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس طور پر کہ اس کے دنوں کے اندر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اور مومن رات کے وقت میں رات کا کچھ حصہ آرام کرنے کے بعد جب اس کا آرام پورا بھی ہو جائے، رات کا کچھ حصہ بچا رہ جاتا ہے، اس حصے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کچھ نماز ادا کر کے اور کچھ دعاؤں میں اور کچھ ذکر و اذکار کے اندر وہ باقی وقت گزار سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ سردی کا موسم ایک مومن کے لیے بہار کے موسم کی طرح نیکیوں کے کمانے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا اور اس کے قرب کو، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کا موسم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موسم کے بارے میں فرماتے تھے، جب یہ موسم آتا تو وہ کہتے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے اس موسم کو ان کے لیے غنیمت کا موسم بنا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اے اہل قرآن تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تمہارے روزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے موسم کے دنوں کو چھوٹا کر دیا، اور نماز تمہاری راتوں کی نمازوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے موسم کی راتوں کو لمبا کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی عبادت کا شوقین ہوگا، دن میں روزے بھی رکھے گا اور رات جو کہ بڑی لمبی ہوتی ہے اس کے اندر عبادت میں اپنی راتوں کو گزارے گا، اور سردی کے موسم کے اندر چونکہ وہ اعمال جو عام دنوں کے اندر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا تھا، جیسے کہ نماز کے لیے اٹھ جانا اور پھر وضو پانی سے کر لینا، یہ عام دنوں کے اندر تو ایک مسلمان کے لیے بڑی آسان بات ہوتی ہے، لیکن جب سردی کا موسم آ جائے، ٹھنڈک بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے، تو ایسے مواقع پر اپنے گرم بستر سے نکلنا، نماز کے لیے اٹھ جانا اور اپنے بستر کو چھوڑ دینا اور اللہ کی خوشی کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں
جو آدمی کے لیے بڑی مشقت والی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے کرنے میں آدمی کا دل نہیں چاہتا۔ اسی لیے جب انسان کے دل پر یہ کام ناگوار گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں پر اس کے اجر کو بھی اس موسم کے اندر بڑھا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی دل نہ چاہتے ہوئے سردی کے موسم کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور پھر آدمی جب ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے گا اور مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھائے گا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کو آ جائے گا، تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو کتنی زیادہ خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی زیادہ رضا اس بندے کو حاصل ہوگی۔ اسی لیے سردی کے موسم کے اندر دل نہ چاہتے ہوئے دل پر بار ہو رہا ہے، دل وضو کرنے کو نہیں چاہ رہا ہے، تیمم کرنے کا خیال دل کے اندر آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک سہولت آپ کو یہ بھی دے دی گئی، سردی کے موسم کے اندر گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ وضو کیجئے، اور پھر جب گھر سے باہر نکلیں گے، ٹھنڈی ہے خوب زیادہ، دل نہیں کر رہا کہ مسجد کو جاؤں، گھر کے اندر ہی بستر کے بازو جائے نماز بچھا کر پڑھ کر کے پھر بستر میں سو جاؤں، دل تو یہی چاہتا ہے ہر انسان کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے دل کی بات سننے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، مسجد کو پہنچ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ موسم ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کے رمضان کے اندر کسی عذر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے روزے قضا ہو گئے تھے اور انہوں نے روزے نہیں رکھ سکے، اس کی قضا کرنی باقی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ موسم ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، چونکہ اس کا دن چھوٹا ہے، اور اگر قضا روزے ان ایام کے اندر رکھ لیے جائے تو دن شروع ہوتا ہے، تھوڑے ہی گھنٹے ہوتے ہوتے شام ہو جاتی ہے، اس طریقے سے آپ کے قضا روزے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ خاص طور سے گھر کی عورتوں کے لیے جو رمضان المبارک کے اندر ایام سے ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے تھے، ان کے لیے بھی یہ ایک نعمت ہے، اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے مرد حضرات روزہ نہیں رکھ سکے تھے، ان کے لیے بھی رمضان، یہ سردی کا موسم ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کے اندر جو قضا روزے ہمارے باقی رہ گئے ہیں ان کو رکھ کر کے ہم ان کو ادا کر لے سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، بلکہ اسلام جو تعلیمات مسلمانوں کو سکھاتا ہے، رحم دلی، ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، ان کا خیال کرنا اور غریبوں کو وقت پر مدد کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام سکھاتا ہے۔ سردی کے موسم کے اندر خاص طور سے بہت سارے ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر رہنے والے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سردی کے موسم کے مناسب لباس خریدنے کی بھی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے وہ سردی کے مطابق لباس خرید کر کے پہن سکیں، اور سونے کے لیے چادر، بلینکٹ یا جو بھی ہو وہ خریدنے کی بھی ان کے پاس استطاعت اور اتنے روپیے پیسے نہیں ہوتے۔ اور اس موسم کے اندر ان لوگوں کے لیے جو صدقہ خیرات کرنا چاہے، یہ ایک موقع ہے، وہ ان غریبوں کو ڈھونڈ کر کے اس طرح کا سامان ان کے گھروں کے اندر چپکے سے پہنچا دے، تاکہ ان کی بھی راتیں آرام سے گزر جائے، اور دنوں کے اندر جب سردی ہو تو وہ سکون کے ساتھ میں آنا جانا، گھر سے نکلنا، ان کے کام کاج صحیح طریقے پر چلتے رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ موسم آ جائے تو اس کے اندر حفاظتی تدابیر بھی اپنانی چاہیے۔ یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا
رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے اس قول کے متعلق ایک تابعی نے ذکر کیا کہ جب سردی کا موسم آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سردی کا موسم آ گیا ہے، جو تمہارا دشمن ہے تم اس موسم کے اندر اون کے کپڑے استعمال کرو، اون کو نکالو اور پھر اسی کی چادر تم اپنے اوپر سے اوڑھ لو، اور یہ ایسا دشمن ہے جو بڑی جلدی آتا ہے اور دیر کے اندر واپس جاتا ہے۔ یہ تو اس علاقے سے متعلق ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رہا کرتے تھے۔ علاقے کی سردی الگ الگ رہتی ہے۔ جو لوگ ہندوستان کے اوپری حصے کے اندر گئے ہیں ان کو تجربہ اور اندازہ ہوگا کہ وہاں کی سردی ہمارے اس علاقے کی سردی سے الگ ہوتی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ سردی رہتی ہے، اور مختلف علاقوں کی سردی الگ الگ رہتی ہے۔ کہیں کی سردی ایسی ہوتی جو صرف بدن کو لگتی ہے، سردی آدمی محسوس کرتا ہے، لیکن کسی علاقے کی ٹھنڈک وہ ہوتی ہے جو آدمی کے ہڈیوں کے اندر گھس جاتی ہے، اور پھر بڑھاپے کے اندر وہ سردی آدمی کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی کو انسان کا دشمن بتلایا ہے۔ الغرض دستانے، سویٹر اور اس طرح کی سردی سے بچنے کی جتنی چیزیں ہیں، آدمی ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کر کے پھر بیماریوں سے بچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ یہی عین توکل ہے کہ آدمی سب اسباب اختیار کرے، پھر اس کے بعد میں بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے۔ اگر کوئی آدمی کوئی چیز اپنائے بغیر صرف اللہ کی ذات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ اللہ بچانے والا ہے، یہ چیزوں کو میں اختیار کروں نہ کروں، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ سب چیزوں کو اپنائیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے توکل سے متعلق پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے، اس کے ناک میں رسی ڈلی ہوئی ہے، تو میں وہ رسی باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں کہ یہ اونٹ یہیں پر رہے گا، یا یوں ہی رسی باندھے بغیر چھوڑ دوں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں کہ اللہ اس اونٹ کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رسی پہلے باندھو، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ آدمی جو سبب، جو ذریعہ اس دنیا کے اندر اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نتیجہ اس انسان کو دیتے ہیں۔ البتہ اس موسم کے اندر آدمی سردی سے بچنے کے جو کچھ ذرائع، جو لباس ہے، جو کپڑے ہیں، ان چیزوں کو پہنے، پھر اس کے بعد میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، یہ توکل ہے۔ اور پھر آخری بات جو میں آپ سے بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی، یہ موسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آدمی ان نشانیوں کے اندر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ بات فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات اور دن کے تبدیل ہونے کے اندر، آسمان میں، زمین میں، یہ چیزیں اللہ کی مخلوقات ہے، یہ چیزیں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ موسموں کا آنا جانا، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، بارش کا برسنا، اور اسی طریقے سے ہواؤں کا نظام ہے۔ اللہ نے جو پہاڑ بنائے ہیں، بڑے بڑے جنگلات کو، اور پھر دریاؤں کو ان کے درمیان سے اللہ نے بہا دیا، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک مومن جو اللہ کا ماننے والا سچا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اندر غور کرتے ہوئے اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، اور اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو راضی کرنے کی اور اس کی خوشی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنا قریبی بندہ ہم سب کو بنا لے۔ مسلمانوں کے حالات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھے۔